اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس غوث الورا کانفرنس اور تحفظ ناموس رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں منعقد ہوا ہے۔ اس سے قبل بھی مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، لیکن کچھ علالت اور دیگر معاملات کی بنیاد پر آپ کے ہاں تک آ نہ سکا۔ شاید رب ذوالجلال کو یہ منظور تھا کہ غوث پاک کا کتا غوث پاک کی 11ویں میں آپ سے ملاقات کرے۔ عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کا یہ جوش، جذبہ، ولولہ اور اس طرح کا یہ جمع غفیر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سننے کے لیے آیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان بیدار ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صرف احساسات نہیں بلکہ اپنی جان بھی حاضر رکھتا ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات پر میں گفتگو کروں گا۔ قرآن عظیم بھی یہی کہتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ تم سب کے لیے خطاب ہے، تمام مومنین کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے رسول آپ فرما دیں کہ میرے پیچھے چلو، رسول کی پیروی کرو، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرو، تو ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم نبی پاک کے نقش قدم پر چلتے رہے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ معاملہ کب آتا ہے؟ جب آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین چہرہ، وہ حسین راستہ تمہارے سامنے رکھوں تاکہ اس پر چلتے ہوئے آپ فخر محسوس کریں۔ کسی مسلمان کو آج، کسی بھی مومن کو آج یہ شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ دنیا کے لیے آپ نہیں جیتے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتے ہیں۔ دنیا تمہیں 1000 گالیاں دے، اگر تمہارا دل مطمئن ہے اور تمہارا ضمیر زندہ ہے تو بس اپنے مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر چلو اور کامیابی اسی راستے پر موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کپڑے پہننے والے کو بھی تانا دیتی ہے، ننگا رہنے والے کو بھی تانا دیتی ہے، بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے، کھڑے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے۔ لہذا جو مسلمان اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہوں یا شرمندگی محسوس کرتے ہوں کہ دنیا کی نظروں میں مجھے دہشت گرد بنا دیا گیا ہے، دنیا کی نظروں میں مجھے ٹیررسٹ بنا دیا جا رہا ہے، آتنکواد سے مجھے جوڑا جا رہا ہے، یہ 1000 جوڑیں، 1000 پروپیگنڈے کریں، پوری دجالی میڈیا مل کر کے محنت کرے،
لیکن تم یہ ثابت کرو کل بھی ہم مصطفیٰ کے غلام تھے، آج بھی مصطفیٰ کے غلام۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہمارا مقصد اور ہمارا جینے کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہی ہے، خود امن سے رہتے ہیں اور دنیا کو امن کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا وتیرہ اور ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہم امن سے رہتے ہیں اور امن کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جھگڑے اور فسادات، خون خرابے سے صرف ہمارا نقصان نہیں، سب کا نقصان ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات کی طرف لے چلتا ہوں۔ آپ فخر سے کہیں میں مسلمان ہوں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ کیوں؟ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ تمہارے باپ نے نہیں۔ قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کسی کو اگر کوئی بڑا عالم نام رکھے تو وہ فخر کرتا ہے، اور جس کو خود خالق کائنات نام رکھے اسے کتنا فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی شرمندگی اور عار نہیں محسوس کرنا ہے۔ آپ بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر آج بے پناہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق تمہارے سامنے رکھوں گا، تاکہ غیر مسلم بھی اگر سنے تو انہیں خبر لگ جائے، انہیں پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان بھونکنے والے درندوں کو کیا خبر کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک کو اگر پڑھا ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو، حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے،
تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا، ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں رائفل، بندوقیں وغیرہ آ گئی، اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی، تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے، جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا، میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو، اس کی نوک نہ ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا، لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں، جہادی ہیں۔ یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ تاریخ مصطفیٰ تو پڑھو کم سے کم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آپ کو پتا ہے تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 17 جنگوں میں شرکت فرمائے، 17 غزوات، اور بعض روایات میں 27 ہیں، کل ملا کر 10 سال کے اندر 27 جنگیں ہوئی، جس میں چھوٹی بڑی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں خود بنفس نبی شریک رہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، حیرت ہوگی آپ کو،
یہ پورے 10 سال کے اندر جو 27 جنگیں جہاد ہوئے، اس میں مرے کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ قتل ہوئے؟ ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 260 لوگ صرف 10 سال کے اندر مرے تھے، قتل ہوئے جنگوں کے اندر۔ اور ایک تاریخ میں ان کی بتاتا ہوں جو پوری دنیا کو سیکولر اور ڈیموکریسی اور امن کے نام پر تباہی مچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اتنے ہی زخمی ہوئے، اتنے ہی بے گھر ہوئے، کتنے ملک تباہ ہوئے، کتنے بستیاں اجڑ گئی۔ اور آج یہ اسلام کے جہاد کی طرف منہ اٹھائے بیٹھے ہیں، جن میں 10 سال کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں کی جانیں کبھی نہیں گئی۔ باوجود اس کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی، مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے، اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے۔ یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے، کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا۔ جس جنگ میں بھی جاؤ، دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے یہ بھی تلقین فرماتے، جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں، برباد نہیں کرو گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے، وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے۔ اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ۔ یہ ہے جہاد کا مفہوم، یہ ہے جہاد کا مفہوم۔ میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں۔ جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہی ان کے اخلاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں، آؤ دوبارہ اپنی اسٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو۔ یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی۔ تمہیں پتا ہے
تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں۔ اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں، میں کس سے ملتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ کر کے ملتا ہے، اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں۔ لیکن آؤ تمہیں بتاؤں، مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے۔ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، پاگل، جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، وہ عورت مدینے میں مشہور تھی۔ جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی، اول فول بولتی رہتی، اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا۔ جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا؟ لیکن جب وہ عورت آنے لگی، صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے۔ ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے، آئے گی، ادھر ہی آ رہی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے۔ وہ باتونی عورت ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، بولتی رہ جائے گی، کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے، بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں، کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ، وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی، بات کرتی گئی، ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے، اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ، اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ عزیزان گرامی، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا، اور جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے۔ آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ سنو، مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا
کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا، کچھ درہم رہ گئے تھے، اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے، میرے درہم مجھے واپس کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ سردار قریش ہے، اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے، گنڈا بھی ہے، اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب، اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے، میرے کچھ درہم باقی ہیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس، تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے، میاں اس سے کون بات کرے گا، اس سے کون بات کرے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، تمہارے پیسے تم جانو، تم نے دیا ہے تم وصول کرو، ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا۔ وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، رونے لگا، اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے، تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ۔ وہ شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا، میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس، اور وہ دیتا نہیں، کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس کا رعب، اس کا دبدبا قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسے عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں محمد تیری حمایت کے لیے تیار ہوں، میں محمد۔ جانتے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دولت قدے پر اس اجنبی مسافر کو بٹھایا اور ابو جہل کو بلوایا۔ کوئی شخص بلا لائے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ سردار قریش تھا، لیکن جب وہ آیا، ابھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھتے ہی کہا کیا تیرے اتنے درہم اس شخص پر ہیں؟ کیا تو اس کا مقروض ہے؟ کیا تو نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے؟ وہ جلال ایسا تھا میرے مصطفیٰ کا، وہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے تھے کہ ابو جہل کی کھکی بن گئی، اور فوراً سے پیشتر کہا ہاں میرا باقی ہے، اور ابھی گیا اور ابھی لایا، اور گیا اور جا کر کے اس اجنبی کا جو بقایا تھا وہ سب ادا کر دیا، سب ادا کر دیا۔ جو پہلوان تھا قریش کا، اس سے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکلوایا، اور وہ اجنبی جو آیا ہوا مسافر تھا اس نے دیکھا، اور اس کے بعد اس وقت بھی ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ کہ کسی کے پیسے کسی پر نکلتے ہیں تو نکلوانے والے بھی کچھ کمیشن لے لیتے، جیسے آج بھی مانڈولی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے پیسے نکلواؤں گا، اتنا میں رکھ لوں گا، اتنا تجھے دے دوں گا۔ وہ آیا ہوا مسافر کہنے لگا اے محمد، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اس رقم میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، کمیشن کے لیے نہیں کہ اس سے بھی پیسے لیتے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کہ مظلوموں کو انصاف دلائیں، غریبوں کی ہمدردی کریں، چارہ سازی کریں، اور اس نبی پاک پر یہ تھوکتے ہیں گویا کہ ایسے ہی چمکتے ہوئے چودھری کے چاند پر جو کتا تھوکتا ہے وہ اپنے منہ پر تھوکتا ہے، چاند تک کسی کا تھوک کبھی جاتا ہی نہیں۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، میں ان سے کہتا ہوں پھر سے پڑھو تاریخ، پھر سے پڑھو تاریخ۔ آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ نقل مکانی کر رہی ہے، یعنی اپنا گھر شفٹ کر کے کہیں جا رہی ہے، اور اپنا گھر کا پورا ساز و سامان نکال کر راستے پر کھڑی ہے۔
انتظار کر رہی کوئی آئے سامان اٹھائے اور میرے نئے گھر تک پہنچائے. صبح سے دوپہر تک کھڑی رہی, کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا. اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی, کوئی بوڑھا دکھے, کوئی کمزور دکھے تو اس کا سامان خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے, اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے. مدد کرنا آپ کا شیوا تھا. آپ آئے اس خاتون سے پوچھتے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہو, کہیں جانا ہے تمہیں؟ اس خاتون نے کہا ہاں بیٹا, مجھے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہے, میں یہ محلہ چھوڑ رہی ہوں, مکہ کی آبادی چھوڑ کر میں دور دراز ایک علاقے میں نئے مکان میں جا رہی ہوں, اور یہ ساز و سامان اٹھانے والا کوئی ہے نہیں, میں انتظار کر رہی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کا ساز و سامان اپنی پشت پر اٹھایا اور کہا میں چلتا ہوں ماں تمہارے ساتھ. اس خاتون کے ساتھ چلتے رہے. کافی دور آبادی کے وہ خاتون ایک نئے مکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اب میرا مکان ہے. وہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامان اتارا, اس کے گھر کو صاف کر کے دے دیا. اب سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا, بڑی بھی وہ مکہ کی آبادی بڑی اچھی تھی, وہ محلہ تو گھنا محلہ تھا, اس محلے کو چھوڑ کر غیر آباد علاقے میں تم یہاں کیوں آ گئی اس عمر میں؟ وہ خاتون کہتی بیٹا بڑا اچھا سوال تو نے کیا, سن میں تجھے بھی نصیحت کرتی ہوں. میں نے سنا ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے. کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا اس وقت بھی. وہ خاتون کہتی ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے, وہ بولتا ہے تو جادو اثر کر جاتا ہے اور لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. لوگوں نے یہ پھیلا رکھی ہے بات, تو میں ڈر کے مارے اس محلے کو چھوڑ دی کہ کہیں اس کا جادو مجھ پر بھی نہ چل پڑے اور اس کے آنے سے پہلے ہی میں آبادی سے دور چلی جاؤں, میں دوسرے مکان میں چلی جاؤں. جب اس کے الفاظ یہ ہو رہے تھے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ظالموں نے حضور کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا. آج ہی نہیں اس زمانے میں بھی بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی. اب حضور پاک کو غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون, جس محمد سے ڈر کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام ہے, وہ محمد میرا ہی نام ہے. میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرایا گیا اور جس کے بارے میں تجھے دھمکایا گیا. وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی, حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں, تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو گواہ ہو جا, میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار. اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا, ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لایا. میں تیری کون لگتی ہوں, میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے؟ باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تو نے رحم کیا, میری کمزوری دیکھ کر کے تو نے مدد کی اور میرا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا, میرے گھر کو سجایا. اور جس کے اخلاق ایسے ہوں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. میرے عزیزوں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں, غیر بھی اعتراف کرتے ہیں. اور تاریخ پڑھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں, بہت سارے انگریز مورخین ہیں
انہوں نے بھی میرے آقا کی شان میں کیا کیا لکھا ہے پڑھیں. گرو نانک سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہے، گرو نانک نے کہا محمد اگر نہیں ہے تو بھکتی ہو ہی نہیں سکتی. یہ گرو نانک کے الفاظ ہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہ ہو تو عبادت کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا. اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے. کون کہتا ہے؟ یہ گرو نانک کہتے ہیں. اور انگریز مفکرین، دانشور یا مورخین جو لکھتے ہیں وہ الگ الگ انداز میں. آپ کو پتا ہوگا جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مورخ، انگریزوں کا ناول نگار بھی ہے اور بڑی تاریخ پڑھا ہوا، دنیا کی سیر کیا ہوا. اس نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اکثر حصے کو دیکھ لیا، ہر جگہ کی اسٹڈی کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئی اور ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن ان کی زندگی میں چلا. 50 سال چلا، 100 سال چلا، لیکن محمد ایک ایسی ذات ہے جس کا ریولیوشن روز بڑھتا جاتا ہے، روز بڑھتا جاتا ہے. 1400 سال ہو گئے ان کا انقلاب نہ کم ہوا تھا نہ گھٹا تھا، بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ ان کے زندہ انقلاب کی دلیل ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیاں موجود ہیں جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا. سبحان اللہ. اس سے بڑا انقلاب آئے گا. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو صرف خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا، انسان کی روح کی ترقی کی بنیاد پر رکھا ہے. آپ کو پتا ہے پوری دنیا نے ترقی کی ہوگی. ہاں میں مانتا ہوں کہ لوگ چاند میں پہنچنے کے آلے بھی بنا لیے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بھی بنا لیا، زمین کے سیال مادے کو نکال کر کے کیمیکل بنا لیا، اور اڑتا ہوا پرندہ جس طرح ہم پہلے دیکھتے آج وہ ہزاروں انسانوں کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہاز اڑنے لگ گیا. انسانوں نے ہی ترقی کی ہے. انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل بنائے، انٹرنیٹ کا ایجاد، موبائل فون کے بعد کمپیوٹر کا ایجاد، یہ ساری ایجادات اپنی جگہ پر. دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے. پہلے ہم تنہا بولتے، آج اس مائک کے ذریعے سے لاکھوں کو سنایا جا سکتا ہے. پہلے ایک جگہ بیٹھ کر آمنے سامنے دیکھا جاتا، لیکن آج ویب کانفرنسنگ کے ذریعے سے دنیا کے کسی کونے سے کہیں پر بھی انسان دیکھ سکتا ہے. یہ ترقیاں اپنی جگہ پر. میں آپ کو بتاؤں انسان ترقی اتنی کر چکا کہ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، اور جو فاصلے تھے جو لاکھوں میل یا ہزاروں میل ہوا کرتے ان کو گھنٹوں میں اور منٹوں میں ادا کیا جانے لگا. ہر چیز سہولت کی آ گئی. ہمارے گھروں میں ہاتھوں اور پیروں سے کام کرنے کی بجائے اب مشینوں نے حصہ لے لیا ہے. ہر کام مشین کرتی ہے، ہر کام مشینوں نے لے لیا. لیکن ایک بات میں بتاؤں گا، یہ ساری ترقیاں آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری ترقی ہے، انسان کی ترقی ہے؟ میں تو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. یہ انسان کی ترقی نہیں، یہ تو میٹل کی ترقی ہے، یہ میٹل کی ترقی ہے. انسان نے لوہے پر کام کیا اور لوہے کو مائک بنا دیا،
انسان نے فائبر پر کام کیا، اسے موبائل بنا دیا، انسان نے لوکھن پہ کام کیا، اسے پلین بنا دیا، لائٹ بنا دیا، یعنی میٹل پر محنت کیا اور اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ لیکن انسان اپنے آپ کو کیا بنایا؟ بات تو یہ آتی ہے، تم نے میٹل کو ترقی دیا ہے، آسمانوں میں جو اڑ رہا ہے ہوائی جہاز، یہ تو ایک میٹل کی چیز ہے، ایک میٹل کی چیز ہے، اور ٹیلی فون جو تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطے کراتا ہے، یہ بھی ایک میٹل کی چیز ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں، دنیا چاہے یورپ نے ترقی کی ہو، امریکہ نے کی ہو، یا رشیا یا چائنا نے کی ہو، سبوں نے ترقی میٹل پر کی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات نے انسانوں کو ترقی دیا ہے۔ ایک کو بیٹھایا تو صدیق بنایا، دوسرے کو اپنے دربار میں بلایا فاروق بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، اور علی پاک کو حیدر کرار بنایا، ہر صحابی کو آسمان کے مہو نجوم بنایا۔ انسانوں کو اگر کسی نے ترقی دی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار نے دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت آج بھی میں کہتا ہوں، جو لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، میں تو ترقی اس وقت مانوں گا جب لوگوں میں بھوک مری ختم ہو جائے، سوسائڈ کرنا کم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، انسانوں کو مارنا، مرڈر کرنا، قتل کرنا یہ ختم ہو جائے، میں سمجھوں گا کہ انسان بن گیا، انسان بن گیا ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں لائٹنگ کی بھرمار ہے، روشنی کی بہتات ہے، اس کے باوجود کیا عورتوں کے ریپ نہیں ہو رہے؟ نوجوان بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوتے؟ سب ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کون سا انسان ہے؟ کہاں ترقی کیا؟ یہ آج بھی وہی حیوان ہے، آج بھی وہی حیوان ہے، جہاں تنہا کسی عورت کو پائے تو اس کی عزت پر حملہ کرے۔ جانور جنگل میں یہی کرتے ہیں۔ اگر انسان یہی سب چیزیں کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کی کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں اور کوئی سکسیس نہیں ہے۔ کامیاب اور ترقی والا انسان اس وقت ہوتا جیسے میرے آقا نے مکہ کی گلیوں میں پیدا کیا۔ مکہ کے وہ باشندے جو شراب میں فخر کرتے تھے، جوے پر اپنی پوری راتیں بتاتے تھے، عورتوں کو بازار میں لا کر نیلام کرتے، بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا کی تعلیمات تو دیکھو، جب وہ ان تمام اخلاق و کردار والے لوگوں کو میرے آقا نے اپنی تعلیمات سے روشناس کیا تو میرے عزیزوں وہی صحابہ پھر عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے، بیٹیوں کو پڑھا کر کے انہیں دین کا ایک بہترین قلعہ بنایا۔ اور جانتے ہیں صحابہ کو میرے آقا نے کیا بنایا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ ہے انقلاب، یہ ہے ترقی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میٹل کی ترقی نہیں سکھائی، انسان کی ترقی سکھائی۔ آج بھی اگر اپنی روح کی، اپنی آتما کی، اپنی روح کی ترقی چاہتے ہو تو یہ ترقی کسی فیکٹری میں نہیں ملتی، کسی فیکٹری میں نہیں۔ فیکٹریاں موبائل بنا سکتی ہیں، گاڑیاں بنا سکتی ہیں، انسان کے روح کی ترقی گنبد خضرا کے چھاؤں میں ہوتی ہے۔ یہاں آنا پڑے گا تمہیں، اس نبی پاک کے پیچھے چلنا پڑے گا، پھر تمہاری روح اوج پر پہنچے گی، بلندی پر جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ چند باتیں تھی نبی پاک کے اخلاق و کردار پر۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جن لوگوں نے میرے آقا کے چہرے پاک کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جیسے آج یہ گیدڑ اور پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر کوئی کتاب لکھ کر
یا 4 لوگ بیٹھ کر ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہو، وہ چاہے وسیم رافضی ہو یا اس کی ناجائز اولاد یا اس کا ناجائز باپ، جو بھی ہو، میرے آقا پر حملہ کرنے کے لیے تم 4 لوگ بیٹھ کر کے ویڈیو وائرل کرتے ہو۔ دم خم ہے تو آؤ مسلمانوں کے مجمع میں، یہاں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو مجمع آیا ہے یہ سیلفی اور ویڈیو بنانے کے لیے نہیں آیا۔ جس کے سینے پر یہ ہاتھ رکھو گے اس کے سینے میں دھڑکن نبی نبی اور مصطفیٰ مصطفیٰ کہے گی۔ یہاں جو مجمع آیا ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں جانتا ہوں یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہاں پر بھی آنے کے بعد تمہارے چہروں کی بشاشت، تمہارے چہروں کی رونق یہ بتاتی ہے کہ سینے میں عشق مصطفیٰ جگمگا رہا۔ آج ان ظالموں کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تم بھونکتے ہو نبی پاک کی عزت پر، تمہیں ابھی خبر نہیں اس نبی پاک کی عزت تو بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ میں سمجھتا ہوں حضور کے قدم مبارک کے ایک ناخن کی عزت پر کروڑوں مسلمان اپنی جان دینے کو تیار۔ الحمدللہ ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ہم سے یہ بات نہیں ہو سکے گی۔ ہاں، جو بات میں عرض کر رہا تھا، حضور پاک کے اخلاق و کردار پر حملہ کرتے ہوئے ان ظالموں نے جو ایک پروپیگنڈا پھیلایا، سنو اے مسلمانوں، آپ کو میں بتاؤں، اس نبی پاک کے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ اگر تم عام کر سکتے ہو تو اپنے اخلاق سے عام کرو، اپنے اخلاق سے عام کرو، دنیا کو بھونکنے دو، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم کانفرنس، حضرت علامہ مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بایزید بسطامی کا نام سنا ہوگا۔ بایزید بسطامی ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور ان کی ایک دعا یہ تھی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے نبی کی ہر اس سنت پر عمل نہ کر لوں جن سنتوں کو میں جانتا ہوں، ہر سنت پر میں عمل کر لوں۔ خواہش تو دیکھیں، ہونا تو یہی چاہیے۔ لوگ دعائیں کرتے ہوں گے اس وقت تک موت نہ دے جب تک شادی نہ ہو جائے، بچے نہ ہو جائیں، پراپرٹی نہ بن جائے، بیٹوں کی شادی نہ کر لوں۔ میرے عزیزو، یہ دعائیں نہیں، دعا یہ کرو کہ مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تو راضی نہ ہو اس وقت تک موت نہ دے۔ بایزید بسطامی کی دعا تھی۔ اب سنیے، اخیر وقت تھا آپ کی زندگی کا، بڑھاپا بھی تھا، کمزوری آ گئی، موت کے آثار نظر آ رہے تھے، آپ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور روتے کیوں؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ہر اس سنت رسول پر عمل کی توفیق دے دے جن سنتوں کو میں جانتا ہوں، لیکن میرے اندازے کے مطابق، میرے علم کے مطابق میں نے ساری سنتوں پر عمل کر لیا، ایک سنت مصطفیٰ ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مریدین نے پوچھا کہ وہ کون سی سنت ہے؟ سنو مسلمان، یہی مجھے بتانا ہے،
حضور میرے آقا کے اخلاق کیا ہے؟ بایزید بسطامی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے یہ پڑھا کہ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جا رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، نماز کے لیے جیسے ہی جا رہے تھے اچانک پڑوس میں سے کسی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، کسی کے گھر سے بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاؤں واپس پلٹاتے ہیں، مسجد سے باہر آ کر صحابہ سے پوچھا دیکھو یہ بچہ کس کے گھر میں رو رہا ہے؟ بچے کے رونے کی آواز سے اگر کوئی بے قرار ہوتا ہے تو مدینے کا تاجدار، بچوں کے رونے سے بھی بے قرار ہو جائے۔ اور اس کے بعد صحابہ نے کہا معلوم کر کے آتے ہیں، معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ ایک یہودی کے گھر میں رو رہا تھا، یہودی تھا، یہودی کا بچہ رو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر گئے، پوچھا کہ تیرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ چھوٹا سا بچہ۔ اس یہودی نے کہا میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، میرا بچہ بھوک کی شدت سے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر بھیجا ایک صحابی کو اور کھجور منگوائی۔ جب وہ کھجور آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کھجور کو چبایا، نرم کیا اور اس بچے کے منہ میں رکھا۔ بچے کو جیسے مٹھاس پہنچی، بچہ کھجور چبانے لگا اور مسکرانے لگا۔ میرے آقا بھی مسکرا اٹھے اور مسجد نبوی تشریف لائے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق تھے، یہ ان کی سنت تھی۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں نبی پاک نے یہ جو عمل کیا میری زندگی میں ایسا عمل کرنے کا موقع اب تک نہیں آیا۔ باقی سب سنتوں پر عمل تو کر چکا لیکن اس سنت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ چند دن گزرے تھے، بایزید بسطامی بیمار تھے، موت کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک دن آپ بھی مسجد میں جا رہے تھے، شاید رات کا وقت تھا یا صبح کا وقت، اچانک آپ کے کانوں میں بھی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بایزید بسطامی خوش ہو گئے، شاید اس بچے کے مدد کرنے کے بعد میں اس سنت پر عمل کر لوں۔ آپ فوراً اپنی طاقت کو جمع کر کے لوگوں سے پوچھتے معلوم کرو یہ کس کے گھر کا بچہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک عیسائی کے گھر کا بچہ تھا۔ بایزید بسطامی فوراً اس کے گھر چلے جاتے ہیں، پوچھا تیرے گھر میں بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے، یہ کیوں بھی لگ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا میرے بچے کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اندھیرا ہے، چراغ جلانے کے لیے میرے پاس نہ تیل ہے نہ سامان ہے، میرا بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے اور بھوکا بھی ہے۔ بایزید بسطامی فوراً اپنے گھر سے دیا چراغ منگواتے ہیں اور اسے گھر میں روشن کرتے ہیں۔ اس عیسائی کے گھر میں چراغ روشن کیا اور کھجور منگوا کر اس بچے کے منہ میں آپ نے بھی ڈالا۔ بچہ کھجور کی مٹھاس پایا اور گھر کے اندر روشنی پایا تو مسکرانے لگا اور اس کا رونا ہنسنے میں بدل گیا۔ بایزید بسطامی بھی شکر بجا لاتے ہوئے گھر سے پلٹنے لگے، اے مولا تیرا شکر ہے، میرے نبی کی اس آخری سنت پر بھی عمل کا مجھے موقع دے دیا۔ جب آپ جا رہے تھے، سنو اب جو بات ہے اصل کہنے کی وہ یہ ہے، وہ عیسائی شخص جس کے گھر کا بچہ رو رہا تھا وہ بایزید بسطامی کے دامن کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے اے بایزید تیرا اور میرا کوئی مذہبی رشتہ نہیں، تیرا اور میرا کوئی خاندانی رشتہ نہیں، کوئی ہمارا آپس میں رشتہ نہیں، بچہ میرا رو رہا ہے، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ میرے گھر میں اندھیرا، چراغ تو جلاتا ہے۔ سنو بایزید کہتے ہیں اے نادان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بایزید کا عمل ہے؟ نہیں، جو کچھ میں نے تیرے گھر میں کیا یہ میرے مصطفیٰ کے عمل تھے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی، بس میں تو ان کا غلام ہوں، ان کے اخلاق پر عمل کرنے آیا تھا۔ جب بایزید کی یہ بات سنتا ہے وہ عیسائی کہتا ہے اے بایزید لاؤ تمہارا دامن پکڑ لو، جس مذہب کے غلام کے یہ اخلاق ہیں تو سرکار کے اخلاق کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسول اللہ۔
مولانا مفتی سلمان رضا زندہ باد نعرے تکبیر زندہ باد رسالت مسلک اعلی حضرت یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ کردار لے کر کے آئے، خود ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اخلاق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ کتے آج ظالم بھونکتے ہیں حضور کی شان میں، اور جانتے ہیں آپ یہ جو ماحول کو گندا کیا جا رہا ہے، یہ جو زہر بھرا جا رہا ہے، یہ در حقیقت صرف اور صرف سیاست کی گرما گرمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کو سیاست کی روٹیاں سیکنی ہے، راجنیتی کرنی ہے۔ میں ان بی جے پی کے دلالوں سے، آر ایس ایس کے ان بھگوا آتنکیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر تمہیں کوئی سیاست اور راجنیتی کرنا ہے تو کرو ہماری ذات سے، مصطفیٰ کی ذات کو کیوں آڑ بناتے ہو؟ میرے رسول کی ذات، قرآن کی اور آیات پر حملے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان ظالموں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اگر کہیں بے چین ہوتا ہے تو نبی کے نام پر ہوتا، اسی لیے یہ تمہیں بے چین کرنا اور تمہارے دلوں کو جلانے کا کام شروع کر رکھے۔ میں ان سے کہتا ہوں آج بھی دیکھو اسلام کی یہ اخلاق و کردار، آج بھی تم نے ہزاروں گالیاں دے دی، لیکن پلٹ کر کے کسی عالم ربانی نے، کسی عالم دین نے تمہارے کسی خدا کو گالیاں نہیں دی۔ یہی تو اسلام سکھاتا ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی کے اخلاق و کردار یہی ہیں۔ تم اگر گالیاں دے کر کے اپنا سٹیٹس بتاتے ہو تو ہم جواب میں گالیاں نہیں دیتے، ہم اپنے اخلاق پیش کر کے بتائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس وقت اس بھگوا آتنکی نے نبی پاک کی عزت پر بھونکا تھا تو آپ میری پوری باتیں سن لیں۔ میں نے ان کے کسی دیوی دیوتا یا ان کی مقدس کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے چیلنج میں کسی بھگوان یا دیوی دیوتا کو پکارا، بلکہ اسی پاکھنڈی سے کہا اگر تو سچا ہے تو آ جا، ہم اور تم دونوں آگ میں جاتے ہیں، اور جو سلامت ہو اس کا دین پہچانا جائے گا۔ میں نے بذات خود اس کی ذات کو چیلنج اسی لیے کیا تھا کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا یقین اعلیٰ ہے، ہمارا یقین کامل ہے۔ مجھے میرے دین پر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں، میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اس لیے ایک بار نہیں 100 بار بلاؤ گے میرے نبی کے نام پر، ہر بار یا مصطفیٰ کہتے ہوئے آگ میں کودنے کو تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سکتا، اور جسے یقین ہو اسے خوف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، میں نے جو پوری دنیا کو یا جس کو بھی میری یہ بات سنائی دی ہے کہ ہم نے کسی مباہلے کا چیلنج کیا، تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، بلکہ میرا عقیدہ، میرا وجدان یہ کہتا ہے، جس طرح میں نے اعلان کیا، یہ میں تنہا نہیں بلکہ ہمارے ہر علاقے کا، ہر محلے کا بچہ اتنی ہمت تو اپنے نبی کے نام پر ضرور رکھتا ہے، ضرور رکھتا ہے۔ جب ہم اپنی گردن دینے کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر، تو پھر جب کبھی امتحان کا وقت آ جائے تو ہمارے لیے آگ کیا چیز ہے؟ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، کس کو دیکھ کر؟ دیوان گانے عشق نبی کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ تمہیں پتا ہے ہم ان بزرگوں کے، ان اسلاف کے وارث ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے جو صحابہ اولیاء تابعین ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں۔ نبی پاک کے نام پر ان کی استقامت، ان کی مضبوطی ایسی تھی،
टल न सकते थे, जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। क्या कहना, सुभान ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई हिम्मती थी, और इसलिए नहीं कि मारना तोड़ना हमारी आदत रही है, इसलिए कि हमारा ईमान सच्चा है, हमारा यकीन पक्का है, और हमने जिस नबी पाक पर ईमान कबूल किया है वो नबी दुनिया का सबसे हसीन है, वो अल्लाह का सबसे महबूब है। इस बात पर यकीन है, इसीलिए हर खतरे को मोल लेने के लिए हम तैयार रहते हैं, हर खतरे से टकराने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अब जो दर्स देना है आपको वो ये देता हूं कि देखो नबी पाक की अखलाक और किरदार इतने बुलंदो बाला, इतने आला व औला कि दुनिया ने भी एतराफ किया, क्रिश्चियन ईसाइयों ने भी एतराफ किया, यहूदियों के बाद मुफक्किरीन ने भी एतराफ किया, हिंदुओं ने भी एतराफ किया। एक दो नहीं, कई पंडितों की लिस्ट है हमारे पास जिन्होंने मेरे आका की शान में नातें पढ़ी हैं, हुजूर की तारीफें की हैं। सिखों के गुरु नानक से लेकर और भी कई गुरु हैं जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम की अजमतें बयान की, रिफातें बयान की। खुद फ्रीडम फाइटर में जिसका सबसे ज्यादा नाम आता है, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी की तहरीरें भी पढ़ो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए किन ख्यालात का इजहार करता है, कौन सी बातें पेश करता है। बड़े बड़े लीडरों ने नबी पाक को पढ़ा है और अच्छी बातें पेश की हैं। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की तारीफ की है। एक दो नहीं, हजारों हैं, लेकिन मैं उनकी तारीफ का मोहताज नहीं। जब खुद रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा से कह दिया वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी शान को बुलंद किया, आपके जिक्र को बुलंद किया है। किसी और की तारीफ करने से हुजूर पाक की इज्जत का इजाफा नहीं, बल्कि जो तारीफ करता है उसकी खुद इज्जत बढ़ जाती है, सुभान अल्लाह, उसकी शान खुद बढ़ जाती है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं। चंद कीड़े हर जमाने में होते हैं, उनके लिए स्प्रे का इंतजाम भी होता रहता है। जब कभी कोई दज्जाल भौंकेगा, मौला तबारक व तआला मुझ जैसे किसी कुत्ते को जरूर पैदा करेगा, और कोई ना कोई आएगा और इनको जवाब देता रहेगा। हमने अब तो जुबान से जवाब दिया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस वक्त मौका आएगा अपने ईमान से भी जवाब देंगे, अपनी रूह से भी जवाब देंगे, और मौला ताला की जो मदद है वो दुनिया को बताएगी कि हक किसके साथ है, नुसरत किसके साथ है, मदद किसके साथ है। हमारा ये यकीन है, कल हम 313 थे तो फरिश्ते मदद के लिए मक्का के काफिरों के लिए नहीं उतरे थे, मदीने के निहत्ते सहाबा के लिए उतरे थे। बेशक हक है। आज भी हुजूर पाक के शहदाई और गुलाम अगर सच्चाई के साथ मैदान में आते हैं तो कल जैसे मौला की मदद आती, आज भी अल्लाह की मदद आएगी, बेशक आज भी अल्लाह की मदद आएगी। मुसलमानों, एक बात याद रखना, हर चीज में कंप्रोमाइज कर लो, हर चीज में सब्र कर लो। सब्र तो अच्छी चीज है, खाना ना मिले सब्र कर लो, रोटी ना मिले सब्र कर लो, पानी ना मिले सब्र कर लो, कपड़े नहीं मिलते सब्र कर लो, गाड़ी बंगला जायदाद बच्चे नहीं है सब्र कर लो। मैं कहता हूं हर चीज में सब्र कर लेना चाहिए, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बेशक हक है। यहां नहीं, और यहां जो कंप्रोमाइज करता है वो बेगैरत कहलाएगा, एहसान फरामोश कहलाएगा। नबी पाक ने तुम्हारे लिए रात रात भर खड़े होकर के दुआएं की, कब्र में जाकर के तुम्हें उम्मती उम्मती पुकारा, अपने सजदों में मौला की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश का सवाल किया। जो नबी हमारे लिए इतनी फिक्र करते रहे हो
کیا اس نبی پاک کی عزت کو ہم ہلکے میں لے لیں گے؟ نہیں کیا ہم اس نبی پاک کی عزت کے لیے آرام سے گھروں میں بیٹھ کر کے جواب دیں گے؟ نہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، میں ہر چیز جو کچھ بھی آج تمہارے گھروں میں ہے یہ مصطفیٰ کے نام کی برکت سے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق تو یہ فرماتے، میرے بدن میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی نبی پاک کے نام کی برکت سے، حضور کی برکت ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارے گھروں کی رونق نام مصطفیٰ سے نہیں؟ کیا تمہاری اولاد مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں؟ کیا تمہارے چہروں کی برکت آج مصطفیٰ سے نہیں ہے؟ ہر چیز تمہارے پاس جو ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ہے۔ تم اگر مسلمان ہو تو رسول اللہ کی بدولت، تم اگر نماز پڑھتے ہو تو نبی نے بتایا، اذان آج دی جاتی ہے اس لیے کہ رسول نے بتایا ہے، مسجدوں کی شان بلند ہے اس لیے کہ وہ نبی پاک کا نام وہاں سے آتا ہے۔ سارا کچھ رسول اللہ سے وابستہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی آبرو نام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر حضور کا نام سلامت ہے تو سب کچھ سلامت، اور اگر ان کے نام پر کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر ہماری کسی کی زندگی محفوظ نہیں، کسی کی زندگی محفوظ نہیں۔ اس بات کو طے کر کے چلو کہ آج اللہ نے جس کو جیسی طاقت دی ویسا ان ظالموں کا جواب بھی دے گا۔ قیامت کے دن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی، قوت دی، جب دنیا میں میرے خلاف گالیاں دی جا رہی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ تو اے جوانوں، تمہارے پاس جو جواب ہونا چاہیے وہ آج ہی تیاری کرو۔ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اس کی تیاری تم خود کر لو۔ سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یوں عرض کرنا، آقا یہ آپ کے اخلاق پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور میں آپ کے اخلاق کو اپنا کر کے لوگوں کو اپنا رہا تھا، آپ کے اخلاق کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جن لوگوں کا شرم و حیا آتی ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، بعض لوگوں کو چہرے پر داڑھی مشکل لگتی ہے، ٹوپی بھاری لگنے لگتی ہے۔ کیوں میاں؟ نبی پاک کے فدائی ہو، عاشق ہو تو ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی صورت سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں جب نبی پاک کی بات کرنی ہے تو پورے کے پورے ان کے غلام ہو جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور پاک کی غلامی نتیجہ یہ ہوتا ہے، جانتے ہیں؟ بلال حبشی، کون نہیں جانتا، مکہ کے کافر انہیں مارتے تھے، پکڑ کر کے پیر میں رسی باندھ کر بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتے، وہ مکہ کی گلیوں میں بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے، گرم ریت پر سلاتے، ان کے سینے پر سل رکھ دیتے، اور کبھی کبھار حضرت بلال کو ننگی پیٹھ انگاروں پر سلاتے تھے اور ان کی پیٹھ کا گوشت گل جاتا تھا، اور جب انگارے ٹھنڈے ہو تو ہوا دے کر اور دہکایا جاتا۔ کیوں بلال حبشی کو حضور کی وفاداری کی سزا دی جاتی تھی؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائی تھا، اس لیے مکہ کے ظالم موب لنچنگ کرتے تھے، مارتے تھے پکڑ کر کے، پوری پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی، لیکن باوجود اس کے وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اے مسلمانوں، اس نبی پاک کی عزت کے معاملے میں ہم نے کون سی مصیبتیں اٹھائی آج تک؟ ہمیں تو کسی نے مارا نہیں، کوئی گردن پر تلوار تو نہیں رکھا۔ آج ہم ہندوستان میں امن و امان سے رہ رہے ہیں، اور جو زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان زہریلے کیڑوں کو بھی ہم انشاءاللہ علاج کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو ثابت قدم رہا، پیٹھ پوری جل گئی، انگاروں پر سویا، کوڑے کھایا،
رسی باندھ کر گلیوں میں گھمایا گیا. لیکن جانتے ہو جب بلال ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے گئے 6 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے تھے اور فاتح کی حیثیت سے مکہ فتح ہو چکا بغیر جنگ و جدال کے بغیر قتل و قتال کے. آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ خانہ کعبہ کے پاس حرم کعبہ میں اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو اس وقت جو پہلی اذان دی جانی ہے پہلی اذان حرم مکہ سے دی جانی ہے کعبے کی چھت پر میرے آقا نے اگر کسی کو چڑھایا تو بلال حبشی کو چڑھایا. کس کو چڑھایا؟ بلال حبشی کو چڑھایا. واقعہ آپ کو معلوم ہوگا حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا. آپ نے اذان دی کعبے کی چھت پر. میرے عزیزوں بعض بزرگوں نے یہاں پر نقطہ یہ بیان کیا صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے دیگر صحابہ بھی تھے. آج پہلی اذان مکہ سے ہو رہی ہے تو ان میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو اوپر چڑھاتے لیکن رسول اللہ نے بلال حبشی کو چڑھایا. بلال حبشی کو چڑھایا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ میسج دینا تھا جو نبی کی محبت میں زخم کھائے گا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی اسے چڑھایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھایا جائے گا. یہ نبی کے غلاموں کا مقام ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ یا سبحان رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں میری یہ عزت کیوں ہے؟ میں وشاکھاپٹنم پہلی مرتبہ آپ کے اس مسلم آباد میں آ رہا ہوں لیکن محبتیں ایسی لگتی ہیں صدیوں پرانی ہیں. رشتے ایسے لگتے ہیں کہ صدیوں پرانے ہیں. ہر کوئی ملنا چاہتا ہے ہر کوئی ہم سے مسافر. یہ جو عزتوں سے آپ نے نوازا کس لیے؟ کیا کسی نیتا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ کیا کسی بڑے خاندان کا ہے اس لیے؟ یا پیسے والا ہے اس لیے؟ نہیں. ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا یہی کہے گا صرف اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ نبی کا غلام مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. بات کرتا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے. اس لیے لوگوں نے پلکوں پہ بٹھایا کندھوں پہ اٹھایا پھولوں سے سجایا منبر پر بٹھایا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث اعظم کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کیا کہوں میرے عزیزوں اسی لیے میں کہتا ہوں بکو تو بازار مصطفیٰ میں بکو. ہاں اس کی جے بھی جے کرتے ہوئے جھنڈے اٹھائے ہوئے نہ گھومو. مسلمانوں تمہاری زندگی ان پارٹیوں کے پیچھے جے جے کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یوں سکھایا کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو. کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہو پوری غلامی میں آ جاؤ. حضور کی عزت کی بات ہے پوری کے پوری عزت میں آ جاؤ. تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا. جو کھویا ہوا وقار ہے واپس مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ ان سے وفاداری کرو. شرط یہ ہے کہ نبی پاک کے وفادار بنو. جیو تو ان کے نام پر جیو مرو تو ان کے نام پہ مرو. بے شک. ہاں ڈر اور خوف نکالیں. اب آخر میں گفتگو کے خاتمے میں ظاہر سی بات ہے مجھے حکم دیا گیا تھا یہ جشن غوث الورا ہے لیکن ایک بات
میں آپ کو بتا دوں میرے جلسوں کا معمول یہ ہے، آپ چاہے جلسہ کسی بھی نام سے رکھیں، میں تو بات کروں گا رسول اللہ کی بات کروں گا، کیا بات ہے، کیونکہ ہمارا معمول یہ ہے دنیا کی ساری چیزیں اسی ذات سے وابستہ ہیں۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث ہیں تو رسول اللہ کی برکت سے ہیں، کیا کہیں، بے شک، اگر معین الدین اجمیری غریب نواز ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے ہیں، بے شک، اگر امام احمد رضا مجدد دین و ملت ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے۔ بے شک، ہاں ظاہر سی بات، کوئی بھی جلسہ ہو وہ رسول اللہ کی وجہ سے، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہاں اللہ، وہ نبی پاک کی ذات ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، بے شک، ہماری ساری زندگیاں سارے اولیاء اس نبی پاک کے دربار کے وزیر ہیں۔ ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جشن غوث الورا ہے، ہماری نسبت بارگاہ غوث سے بڑی گہری ہے۔ الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقیدت سرکار غوث پاک سے پائی جاتی ہے، اولیاء کاملین سب سے زیادہ، اور کیوں نہ ہو، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم قادری غلام ہیں اور فخر سے یہ کہتے ہیں یا سرکار غوث پاک کے دربار میں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، یا غوث اعظم اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، اب سنیے حضور کی عزت ہی کی بات پر غوث پاک کی ایک بات سنا کر چلا جاؤں۔ جب آج کے زمانے میں حضور کی عزت پر حملے ہوتے ہیں تو ہم تقریروں سے جواب دے دیتے ہیں، تحریروں سے جواب دے دیتے ہیں، کوئی ہاتھ سے کوئی زبان سے جواب دے گا، لیکن اولیاء کی شان یہ ہے جب نبی پاک کی ذات پر کوئی سوال کرتا تو وہ زبان سے ہاتھ سے نہیں اپنی کرامت سے جواب دے دیتے، ہاں کرامت سے جواب دیتے۔ ایک عیسائی مبلغ یہ کہتا ہوا پھر رہا تھا لوگوں میں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اس سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ بات قرآن میں آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے ایسی کئی بات نہیں آئی، پورے قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ سب کو گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا تھا عیسائی۔ جب حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، آپ نے اس کو بلوایا، اس عیسائی مبلغ کو کہا کیا ہے تیرا مدعا؟ اس نے کہا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے محمد سے، اس لیے کہ میرے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ غوث پاک نے کہا اچھا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے افضل ہیں، چل عبد القادر قبرستان میں چلتا ہے، تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا، سبحان اللہ، کیا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اور وہ ساتھ میں چلا، قبرستان آئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی جب کہتے ہیں بتا کسی قبر کو، اس عیسائی مبلغ نے ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھا، آپ نے کہا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ قبر 200 سال پرانی ہے، اور اس میں جو سویا ہوا ہے وہ گویا تھا،
गाना गा करके कमाई करता था, मैं इसे जिंदा करता हूं। और एक ठोकर लगाई, कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। कब्र फट गई और मुर्दा जिंदा खड़ा हो गया और लोगों ने देखा। और उसके बाद फिर सैयदना गौसे पाक ने उसे वापस कब्र में भेजा। ये मुर्दों को जिंदा करने वाली करामत अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अता की, लेकिन ये सिर्फ लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों में अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, लोगों में अपनी बर्तरी बताने के लिए नहीं, बल्कि गौसे पाक ने अगर ये करामत दिखाई थी तो असमत रसूल बताने के लिए ईसाई मुबल्लिग से कहा, तू कहता है ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे इसलिए वो अफजल है। देख, तेरे सामने शेख अब्दुल कादिर ने खुद मुर्दे को जिंदा करके दिखाया, तू पहचान ले। जब इस उम्मत के अब्दुल कादिर का ये हाल है तो अब्दुल कादिर के आका का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। मैं मेरे नबी का अदना गुलाम हूँ, मैं जब जिंदा करके दिखा सकता हूँ। मेरे मुस्तफा को मौला ने क्या क्या कमालाती अता की। हाँ, करामत भी दिखाई है गौसे पाक ने तो वो रसूल की अजमत बताने के लिए। हाँ, ये नहीं कि लोगों में अपनी बर्तरी बताने के लिए, लोगों में बढ़ावा दिखाने के लिए। एक बार आप अपनी खानकाह में बैठे हुए थे, एक साहब आए और कहा कि हुजूर मेरे घर कल दोपहर में दावत है। आपने कबूल कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद एक आया, उसने कहा हुजूर कल दोपहर में मेरे घर दावत है। आपने उसकी भी कबूल की। तीसरा एक आया, उसने कहा हुजूर कल दोपहर में मेरे घर दावत है। उसकी भी कबूल कर ली, मना नहीं किया। ये के बाद दीगरे 70 लोग आए, एक ही टाइम की दावत और सबकी दावत कबूल कर ली। दूसरा दिन आया, दोपहर हुई, शाम हुई। शाम में खानका के पास जो मुरीदीन गौसे पाक की दावत किए थे वो सब एक के बाद दीगरे जमा होने लगे। सब आए और फख्र से कहने लगे। एक कहता है आज मेरी किस्मत के क्या कहने हैं, आज मेरे घर गौसे पाक दावत में तशरीफ लाए थे। दूसरा कहता है झूठ बोल रहे हो, आज तो मेरे घर में गौसे पाक थे। तीसरा कहता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मेरे घर में आज दोपहर का खाना उन्होंने तनावुल किया। बातें बढ़ती गई, हर कोई दावा कर रहा है मेरे घर में थे, हर कोई दावा कर रहा है मेरे घर में थे। लेकिन इन सब की बातों को सुनकर जो खानकाह में बैठे हुए लोग थे वो कहने लगे तुम सब क्या बात कर रहे हो, गौसे पाक दोपहर में यही खानकाह में मौजूद थे, किसी के घर गए ही नहीं थे, हम सामने देख रहे थे। अब तो और बड़ा मसला पेचीदा हुआ, हर कोई अपने घर की दावत के किस्से सुना रहा है और मुरीद कह रहे हैं वो खानकाह में बैठे हुए थे। सबों ने कहा आखिर इसमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कैसे पता चले। सारे लोग मिलकर गौसे पाक के पास आए, गौसे पाक से कहा सब ये कहते हैं मेरे घर में आप आए, मेरे घर में आप आए, और खानकाह वाले कहते हैं आप यहीं थे। आपने आंखें बंद की और उसके बाद आंखें खोली और कहा ऐ लोगों, ये जो जो कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं। हर एक के घर में गया और खाना भी खाया और खानकाह के जो मुरीद कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं। यहाँ पर भी मैं बैठा रहा, लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है। गौसे पाक ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत अता की है कि वो बैक वक्त 70 नहीं 70,000 घरों में जा सकता है। और फिर बताया जब उम्मत के अब्दुल कादिर की इतनी ताकत है कि एक वक्त में 70 घरों में जा सकता है, उम्मत के आका रसूल कायनात की किस्मत और उनकी ताकत का हाल क्या होगा। ऐ मुसलमानों, फिर यह अकीदा सच्चा है कि रसूल पाक बैक वक्त हर मोमिन के घर भी आते हैं और कब्र में भी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हाजिर और नाजिर का अकीदा यही से समझ में आया। जो लोग हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार करते थे, गौसे पाक ने अपनी करामत से उन्हें बताया कि देखो तुम अपनी जिंदगी में देख लो, मैं जब 70 घरों में जा सकता हूं तो रसूलुल्लाह अपने हर उम्मती की कब्र में क्यों नहीं जा सकते। बैक वक्त
लोगों को आज भी ये दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह कैसे, अरे तुम भी कहते हो यहाँ भी आए, वो भी कहते हैं यहाँ भी आए। मियाँ तुम अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाते हो, तुमने तो नबी को अपने जैसा समझा ना, इसीलिए तो तुम्हें दिक्कत होती है। जरा सूरज को देखो, जब तुलू होता है तो पाकिस्तान वाला भी कहता हमारे यहाँ सूरज है, हिंदुस्तान वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है, अरब वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है, अफ्रीका वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है। मुझे बताओ एक सूरज है, कौन कौन से मुल्क में गया? सारे लोग कहते नहीं, सब सच कह रहे हैं, इसलिए कि एक सूरज निकलता है, हर घर में रोशनी देता है। और सुनो, जब ये सूरज निकल करके पूरी दुनिया में अपनी किरणें बिखेर सकता है तो तुम्हें पता नहीं ये सूरज बनाया कैसे गया है। ये मेरे मुस्तफा के कदमों के नाखूनों की कतरन से सूरज और तारे बनाए गए, चांद और सूरज बनाए गए। और जब मुस्तफा के कदमों की कतरन से सूरज पूरी दुनिया को उजाला कर सकता है तो वो जाते रसूल हर कब्र को कैसे नहीं उजाला कर सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम के बारे में यह अकीदा रखना, वो हाजिर भी है नाजिर भी है। हमारा अकीदा है कि नहीं है? रसूलुल्लाह हाजिर भी है नाजिर भी है। और यही अकीदा लेकर के उठना, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।